السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی قال فی کتابہ المبین وقوموا للہ قانتین وقال عن الصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین والصلاة والسلام علی امام المتقین وسید الخاشعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم عن اللغو معرضون۔ محترم ناظرین، لغو کا معنی ہر وہ بات اور ہر وہ کلام یا پھر ہر وہ کام جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو مومنین حضرات لغو سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، خواہ وہ عام حالات میں ہو یا پھر نماز کی حالت میں ہو، ہر حالت میں مومنین لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو معرضون کا ذکر کیا ہے، یعنی اعراض کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تجنبہم لہ وعدم التفاتہم الیہ۔ مومنین حضرات لغو سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ لغو کی طرف تاکتے نہیں، جھانکتے نہیں، اپنی نظر کو لغو کی طرف اٹھاتے بھی نہیں۔ وظاہرہ اتصافہم بصفۃ الاعراض عن اللغو فی کل الاوقات۔ تمام اوقات میں یا ہر حالت میں مومنین لغو سے دور رہتے ہیں اور اعراض کی صفت سے یہ متصف ہوتے ہیں۔ لغو سے اعراض ہونے کی صفت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ یہ تمام اوقات کی بات ہوئی۔ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا۔ تو جب تمام اوقات میں لغو سے دور رہتے ہیں تو بدرجہ اولا نماز کی حالت میں لغو سے مزید دور رہتے ہیں اور خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ اسی کا فائدہ دے رہا ہے۔ وَبِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الضَّمِيرِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین رستگار ہو گئے، اس کے بعد پھر مومنین کا ذکر نہیں کیا بلکہ ضمائر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کام نکالا ہے۔ الذین ہم، یعنی ہم سے مراد مومنین ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون۔ حکم کی بنیاد ضمیر پر رکھی گئی ہے،
اسی طرح سے وَمَعْنَ فِعْلِهِمْ لِلزَّكَاةِ، اور مؤمنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ تعدیتہم لہا، وہ وقت متعین پر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ فعبر عن التعدیۃ بالفعل، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے کو فعل سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ لأنہا مما یصدق علیہ الفعل، فعل ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر کام انجام نہ پائے تو پھر بات نہیں بنتی ہے، صرف زکوٰۃ کہنے سے مطلب نہیں نکلتا ہے، جب کام ہو جائے تب جا کر بات بنتی ہے، تو فعل ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ والمراد بالزکوٰۃ ہونا، اور اس جگہ جو زکوٰۃ کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے معنی مصدری، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا یا زکوٰۃ ادا کرنے کو للزکوٰۃ فاعلون کہیں گے، مصدر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لأنہ الصادر عن الفاعل، اس لیے کہ ادا کرنے کا کام فاعل سے یعنی کام کرنے والے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جگہ زکوٰۃ سے مراد مال زکوٰۃ ہے، خصوصی مال زکوٰۃ ہے۔ علی تقدیر مضاف، مضاف کو محذوف ماننے کی صورت میں، ای والذین هم لتأدیۃ الزکوٰۃ فاعلون، یعنی وہ لوگ یعنی مؤمنین حضرات زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور دیگر تفاسیر کی کتابوں کے اندر للزکوٰۃ فاعلون کی تفسیر اس طرح سے منقول ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اس زکوٰۃ سے یہی مراد لی ہے کہ نفس کی زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ۔ حقیقت میں مومن وہی ہے جو اپنے نفس کو بھی پاک و صاف رکھتے ہیں، اپنی روح کو بھی پاک اور صاف رکھتے ہیں، اور مال کو بھی پاک و صاف رکھتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کیا، یعنی نفس کو پاک کیا، نفس کی زکوٰۃ ادا کی۔ تو زیادہ تر مفسرین نے اس زکوٰۃ سے دو چیزیں مراد لی ہے، نمبر ایک نفس کی زکوٰۃ، اور نمبر دو مال کی زکوٰۃ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ایک بات یہ ہے کہ للزکوٰۃ فاعلون سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تعبیر کیوں کیا؟ ایتاء الزکاۃ، یؤتون الزکاۃ وآتوا الزکاۃ سے تعبیر کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کلام عرب میں للزکاۃ فاعلون کا بھی استعمال موجود ہے، جس طرح سے امیہ بن ابی سلط کا قول ہے کہ المطیعون الطعام فی السنۃ اللازمہ
والفاعلون للزکوٰۃ، تو امیہ ابن سلط نے بھی والفاعلون للزکوٰۃ کا استعمال کیا ہے، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ فواصل کی رعایت مقصود ہے۔ فواصل یعنی فاصلہ کرنے کا مقصد ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور مؤمنین وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الفرج یطلق علی فرج الرجل والمرأة، فرج کا اطلاق یعنی شرمگاہ کا اطلاق مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہوں پر ہے۔ وَمَعْنَى حِفْظِهِمْ لَهَا أَنَّهُمْ مُمْسِكُونَ لَهَا بِالْعَفَافِ، أَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ، شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک دامنی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان چیزوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں جو ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ وقیل المراد ہونا، اور اس جگہ مراد یہ ہے الرجال خاصۃ دون النساء، یعنی والذین هم لفروجہم حافظون، گرچہ فرج کا اطلاق مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن اس جگہ صرف اور صرف مرد کی شرمگاہ مراد ہے، عورتوں کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر استعمال کرتے ہیں۔ للاجماع علی انہ لا یحل للمرأة ان یطأها من تملکہ، اور یہ بات اجماع سے ثابت ہے کہ مالکن کا اپنے غلام سے وطی کرنا بالاتفاق جائز اور درست نہیں ہے۔ مالکن اپنے غلام سے وطی یا ہم بستری یا جماع نہیں کر سکتی ہے۔ قال الفراء ان علی فی قولہ الا علی ازواجہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول جو ہے الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں پر، علی من کے معنی میں ہے۔ علی فی قولہ، علی کس کے معنی میں ہے؟ بمعنی من کے معنی میں ہے۔ وقال الزجاج، اور زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، زجاج کا نام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بغدادی، تاریخ پیدائش 241 ہجری اور ان کی وفات 311 ہجری۔ یہ نحوی عالم ہے، عباسی دور کے۔ تو امام زجاج نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ انہم یلامون فی اطلاق ما حضر علیہم فامروا بحفظہ، وہ لوگ ملامت کیے جائیں گے۔ کون لوگ؟ فی اطلاق ما حضر علیہم، ان پر جو روک لگائی گئی ہے یا ان پر جن چیزوں کا استعمال کرنے سے روکا گیا ہے، ان چیزوں کے استعمال کرنے پر، جن چیزوں کو استعمال کرنے پر منع کیا گیا ہے،
اگر وہ لوگ ان چیزوں کے استعمال کر لیتے ہیں تو پھر وہ ملامت کے مستحق ٹھہریں گے۔ فَأُمِرُوا بِحِفْظِهِ، تو چنانچہ منع کردہ چیزوں کی حفاظت کرنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، مگر وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں پر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ وَدَلَّ عَلَى الْمَحْذُوفِ ذِكْرُ اللَّوْمِ فِي آخِرِ الْآيَةِ، اور ملامت کا ذکر آیت کے آخری حصے میں موجود ہے۔ وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، یہ پورا جملہ حال ہونے کی بنیاد پر محل نصب میں ہے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، ان الاستثناء من نفی الارسال المفہوم من الحفظ، نفی الارسال المفہوم من الحفظ کا مطلب یہ ہے اے لا یرسلونها علی احد، اپنی شرمگاہوں کو کسی پر بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر صرف اور صرف اپنی بیویوں پر۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، المعنی الا والین علی ازواجہم وقوامین علیہم ومن قولہم، اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا جو ولی ہے، اپنی بیویوں کا وہ ولی ہیں، وقوامین علیہم، اور ان پر وہ حاکم ہے، جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے کان فلان علی فلانۃ، فلاں کا حاکم تھا، فمات عنہا، اس کو چھوڑ کر وہ مر گیا، فخلف علیہ فلان، تو دوسرا اس کا جانشین بن گیا۔ والمعنی انہم لفروجہم حافظون، اور کلی طور پر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا معنی یہ ہوگا فی جمیع الاحوال، تمام حالتوں میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، تمام حالتوں میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا فی حال تزوجہم او تصریہم، مگر اپنی بیویوں پر ہی یا پھر اپنی لونڈیوں پر ہی اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر حالت میں وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ جو ہے او ما ملکت ایمانہم، یہ جر کی حالت میں ہے علی ازواجہم پر عطف ہونے کی بنیاد پر، اور او ما ملکت، ما کا استعمال ہے جو کہ مصدریہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے الاماء، باندی، لونڈیاں، وعبر عنہن بما، اور اللہ رب العالمین نے ما سے تعبیر کیا ہے، التی لغیر العقلاء، جو کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور لونڈی ذوی العقول ہے۔ کیوں لایا اس طرح کر کے؟ دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، ان میں یعنی لونڈیوں میں عقل کم ہوتی ہے، یعنی ناقصات العقل ہوتی ہیں لونڈیاں، اور دوسری وجہ یہ ہے وجواز البیع والشراء فیہن کسائر السلع، لونڈیوں کو خریدنا فروخت کرنا جائز ہے جس طرح سے دیگر سامان خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ تو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ فَأَجْرَاهُنَّ بِهَادَيْنِ الْأَمْرَيْنِ مَجْرَى غَيْرِ الْعُقَلَاءِ، یہ دو معاملہ ہونے کی وجہ سے ان لونڈیوں کو غیر ذوی العقول کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اور یہ جملہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو یہ لوگ ملامت کے قابل نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر استعمال کرتے ہیں۔ مما لا يجب عليهم حفظ فروجهم منه،
ایسی صورت میں ان پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی اپنی بیویوں سے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے یا پھر اپنی لونڈیوں سے شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ جو اور کو تلاش کرے گا، یعنی بیوی کو چھوڑ کر کے، لونڈیوں کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ شرکس ہیں، گنہگار ہیں۔ الاشارۃ الی الزوجات وملک الیمین، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ سے اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا ہے بیویوں کی طرف اور لونڈیوں کی طرف، اور عادون کا معنی یہ ہے المجاوزون الی ما لا یحل لہم، حد سے تجاوز کرنا اور ان کو حلال سمجھ لینا جو ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا نام عادی دیا اس لیے کہ وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ وراء ہنا بمعنی سوا، فمن ابتغى وراء ذلك، وراء جو ہے یہاں پر سوا کے معنی میں ہے، یعنی علاوہ، وہو مفعول ابتغاء، اور ابتغاء کا وہ مفعول ہے۔ امام زجاج نے کہا اے فمن ابتغى ما بعد ذلك، یعنی اس کے بعد جو تلاش کرے گا، واستدل بها بعض اہل العلم على تحریم الاستمناء، اور بعض اہل علم نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ استمناء بالید بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مِنَ الْوَرَاءِ لِمَا ذُكِرَ، اس لیے کہ یہ بھی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کے چیزیں ہیں، لونڈی اور بیوی کو چھوڑ کر کے استمناء بالید بھی ہے۔ وَقَدْ جَمَعْنَا فِي ذَلِكَ، اور ان تمام بحثوں کو ہم نے جمع کر دیا ہے ایک رسالہ کے اندر جس کا نام ہے بلوغ المنی فی حکم الاستمناء۔ پھر آگے کہتے ہیں وَذَكَرْنَا فِيهَا أَدِلَّةَ الْمَنْعِ وَالْجَوَازِ وَتَرْجِيحِ الرَّاجِحِ مِنْهُمَا، ہم نے اس کتاب کے اندر یا اس رسالے کے اندر بالتفصیل دلیل کے ساتھ راجح اور مرجوح قول کو ذکر کر دیا ہے۔ تو فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کے جس چیز سے بھی اپنی خواہش کو پوری کی جائے وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ استمناء بالید کا ذکر کیا خصوصی طور پر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے کہ لوگ زیادہ تر اس کے عادی ہوتے ہیں۔ جلالین کے حاشیہ کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ استمناء بالید کے تعلق سے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ہر حالت میں استمناء بالید یعنی مشت زنی حرام اور ناجائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 شرط اگر ہو تب استمناء بالید یا پھر مشت جنی جائز ہے۔ نمبر 1، مہر ادا کرنے کی طاقت یا لونڈی خریدنے کی طاقت نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے وہ استمناء بالید کرنے والا اس اندیشے میں مبتلا ہو جائے کہ اب مجھ سے زنا سرزد ہونے والا ہے، یعنی زنا میں اگر مبتلا ہونے کا ڈر ہو تب ایسی صورت میں استمناء بالید کر سکتے ہیں۔ اور تیسری
شرط یہ ہے کہ یہ استمناء بالید اپنے ہاتھ سے ہو، کسی اجنبی یا اجنبیہ کے ہاتھ سے نہ ہو۔ بہرحال ہر حالت میں آپ یوں سمجھیں کہ استمناء بالید حرام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرما دیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ بس دو ہی آپشن ہے، بیوی اور لونڈی، اس کے علاوہ جس چیز کو بھی ہم اپنائیں وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور استمناء بالید خصوصی طور پر یہ ہاتھ کا نکاح ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون قرار دیا جو انسان اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی استمناء بالید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔